چلے جائیں. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم. بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. سب کچھ نثار کیتے چھڈی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار کیتے چھڈی سوئی بھی نہیں. اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی. آتنو میں نکھاوا دشمن صدیق دے، آتنو میں نکھاوا دشمن صدیق دے. چہرے دنور لے گئی قدورت صدیق دی. عرشاں دا لاڑ کے ویڑے صدیق دے، عرشاں دا لاڑ کے ویڑے صدیق دے. کہندے فرشتے ہون گے بھائی قسمت صدیق دی، کہندے فرشتے ہون گے بھائی قسمت صدیق دی. نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی. بعد درود السلام لا محدود درود بار امام الانبیاء علیہ السلام کے دربار دور بار میں عقیدت و محبت کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع ہے شان صدیق اکبر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی حضور کی آل سے محبت. حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے عبداللہ، اور
یہ کنیت آپ کی صدیق ہے اور لقب عتیق ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں میں، بزرگوں میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے کلمہ پڑھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی غلامی اختیار کی اور حق ادا کر دیا۔ رب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا ذکر قرآن میں کر دیا، اور جب حضرت جناب صدیق اکبر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار میں گئے تو رب نے قرآن میں ذکر کر دیا، سامی یاسمین اذ ہما فی الغار، ان دونوں میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے۔ یہ صدیق اکبر کا ذکر کیا رہا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت جناب صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے وہ غلام ہیں جن کے بارے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس کا بھی مجھے مال ملا یا جس نے بھی مجھے مال لا کے دیا اسلام کے لیے استعمال کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جس سے بھی مال ملا میں نے اس کا ہی سمجھ کے استعمال کیا، لیکن ابو بکر صدیق میرا وہ غلام ہے جس نے مجھ سے اتنی بے تحاشا محبت کی ہے، اس نے مجھے جب بھی مال دیا میں نے اپنا سمجھ کے استعمال کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد کے کونے میں دعا مانگ رہے اور رو رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے دیکھا کہ یہ صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں، قریب چلے گئے، دیکھیں سنیں تو صحیح دعا کون سی ہو رہی ہے، تو وہاں دعا صدیق اکبر مانگ رہے ہیں، یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا میرا مال اپنا سمجھ کے استعمال کر لیا کریں، کیوں اگر میں خود دینے جاؤں گا تو دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے دل میں کوئی ملال آ جائے یا کوئی رنجیدگی ہو، بلکہ آپ نے یہ دعا کی کہ میرے مولا یہ کرم فرما اور میرے آقا کے دل میں یہ ڈال دے کہ ابو بکر کا سارا مال آپ کا ہی مال ہے، آپ جب چاہیں اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضور کے سارے صحابہ میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ جیسے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام ہے، ایسے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت ابوبکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کی 4 پشتیں نبی پاک علیہ السلام کی غلام بنی۔ کسی نے خود کلمہ پڑھا تو اولاد کافر رہی، اور کسی نے خود کلمہ پڑھا تو باپ کافر رہا، اگر باپ نے کلمہ پڑھا تو پوتا کافر رہا، یا بیٹا اور پوتا مسلمان ہوئے تو دادا کافر رہا۔ جناب ابو بکر صدیق وہ نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں جن کے باپ بھی حضور کے غلام بنے، آپ خود بھی حضور کے غلام بنے، بیٹے بھی حضور کے غلام بنے، پوتے بھی حضور کے غلام بنے۔ یہ اتنی بڑی شان کے مالک ہیں اور ان کے بارے میں لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی شان کے مالک جن کے بارے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم خود فرمائے، آپ فرماتے ہیں لوگوں بتاؤ تو صحیح کہ ہم سب میں سب سے بہادر کون ہے، تو حضرت مولا علی شیر خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ کہ حضور بہادر تو آپ ہی ہیں، آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے اسد اللہ کا لقب دیا ہے، تو بہادر تو آپ ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں، حضرت علی پاک نے فرمایا کہ میں بہادر ضرور ہوں، لیکن جب میں کشتی کرتا ہوں یا لڑتا ہوں تو مقابلے کا بندہ تلاش کرتا ہوں، میں اس سے لڑتا ہوں جس سے میں مقابلہ کر سکوں۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے جنگ کے موقع پہ دیکھا کہ کفار نبی پاک علیہ السلام کی طرف ٹوٹ پڑے،
تو میں نے دیکھا ابو بکر صدیق سے بڑا بہادر کوئی نہیں. میں نے خود دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے تھے اور ایک بڑا لمبا لشکر تھا جس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اکیلے نے سامنا کیا اور ان کو زہر کر دیا. یہ تھا پیار حضور کے صحابہ کا, حضور کی آل کے ساتھ. مولا علی شان کیوں بیان کرتے اگر کوئی نفرت ہوتی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں او سارے یار نبی دے سونے نہ کوئی نہ یاراں کسے درتی نہ پیدا کیتا نہ جان نثارا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی نہ خدمت گاراں آدم یار صدیق پیارا ایک یار ہزاراں یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور اتنی بڑی شان کے مالک جن کی صداقت کی قسم رب قرآن میں کھاتا ہو, اور اتنی بڑی شان والے آقا اسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. حضور کے غلام آ گئے, نبینے صحابی آ گئے اور آقا اسلام کی بارگاہ میں قریب آ کے بیٹھ گئے. عرض کی یا اللہ اگر اجازت ہو, پنجابی کریے مزہ بڑا آئے گا. عرض کی تھی سونے کہ اجازت ہوئے تو ابو بکر کی داڑھی میں ہاتھ لا لو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اجازت ہے. پتہ چلیا ابو بکر کا مال ہی حضور کا نہیں ہے, ابو بکر کا جسم بھی حضور کے غلامی کے تابع ہو چکا ہے. یعنی حضور کے صحابہ بھی جانتے سن کہ اگر ابو بکر کی داڑھی میں بھی ہاتھ لانا ہے تو حضور کو بھی اجازت لینی ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیتا لگا لو تو ابو بکر منع نہیں کرے گا. حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی میں ہاتھ لا لو, میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے لا. وہ نبی نے صحابی اٹھ کے چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق کے قریب آ گئے, داڑھی میں ہاتھ لگایا, ہینڈ پکڑ کے اکھاں بند کر کے کچھ پڑھیا تو نظر ٹھیک ہو گئی. نظر ٹھیک ہو گئی تو اٹھ کے حضور کے کول آ گئے کہ آ کے عرض کی تھی سونے پتہ میں کی پڑھیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دسو کی پڑھیا؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلام کرتے ہیں سونے جب میں ابو بکر کی داڑھی میں ہاتھ لایا تے عرض کی مولا نبی تیرا یار ابو بکر تیرے یار دا یار تینو تیرے یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے دے. جب میں دعا کی تھی میرے اللہ نے میرے اکھاں عطا فرمائیاں. کبھی والے آقا نے فرمایا انج نہیں کرنا سی تو میرے یار دی داڑھی دا مل نہیں پایا. سونے کموں میں کی کہنا سی؟ میرے آقا نے فرمایا انج نہیں سی کہنا کہ مولا نبی تیرا یار ابو بکر تیرے یار دا یار مولا تینو تیرے یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے دے. انج نہیں سی کہنا. سونے کیویں کہندا میرے آقا فرماندے نے انج کہنا سی مولا نبی تیرا یار ابو بکر تیرے یار دا یار مولا تینو تیرے یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ قیامت تک نبینا کوئی پیدا نہ ہوے. اینج دعا منگدا میرے آقا نے فرمایا کہ اینج دعا منگدا کہ اللہ نے میرے یار صدیق دی داڑھی دی برکت نال قیامت تک کوئی نبینا پیدا ہی نہیں سی کرنا. اینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اتنی بڑی شان کے مالک ہوں اور ان کے بارے میں لوگ کہیں جی انہوں نے تو یہ کر دیا اور وہ کر دیا, بڑا ظلم کر دیا, زیادتی کر دی. نہ
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہیں اور حضرت صدیق اکبر آ گئے. سارے صحابہ کو ذکر کر رہا ہے، تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق مولا علی شیر خدا کے سامنے ایسے بیٹھے ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا اور بھی صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آپ کب کے آ کے بیٹھے ہیں اور جب سے آئے ہیں آپ علی کو دیکھے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے آقا کے غلاموں سنو، جب سے میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو جب بھی ابو بکر کے سامنے علی آ جائے تو پھر ابو بکر کوئی اور عبادت نہیں کرتا، علی کے چہرے کو دیکھ کے عبادت کرتا رہتا ہے. تو اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ محرم ہمیں یہی بتانے آتا ہے کہ لوگوں اس گلی سے باہر آ جاؤ جس گلی میں حضور کے صحابہ پہ تان کی جا رہی ہو. کوئی صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی کہتا یہ ٹھیک ہے تو وہ غلط ہے، کوئی کہتا وہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے. نہ ہم تو سب کے غلام ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا میری اہل بیت سے بھی پیار کرنا، جنت چاہتے ہو تو میرے اصحاب سے بھی پیار کرنا. ہم اس لیے سب سے پیار کرتے ہیں. حضرت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کا وقت وصال جب قریب آیا تو آپ نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے آپ نے کہا کہ اے علی میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں میرے جانے کے بعد. جیسے آپ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے غسل دیا تو ابو بکر کی بھی خواہش ہے کہ مجھے بھی غسل علی المرتضیٰ دے گا، اور پھر کفن بھی خود دینا اور جنازہ بھی خود پڑھانا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد اور میری میت حضور کے در کے سامنے لے جانا اور وہاں روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنا یا رسول اللہ یہ آپ کا جو غار کا دوست ہے، سفر و حضر کا یار ہے، یہ مزار کا بھی دوست اور یار بننا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو پھر مجھے گنبد خضرا کے اندر دفن کرنا، اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا. اب یہ پیار والی بات سنیں اور مچل جائیں. جس سے ناراضگی ہو اپنے موت کے بعد کی وصیت اس سے نہیں کی جاتی. جس سے نفرت ہو اس کا تو پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص کو ہمارے گھر نہیں آنے دینا، میری چارپائی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دینا. یہ حضور کے صحابہ کی محبت تھی، یہ جناب صدیق اکبر کی عقیدت تھی کہ اگر میرا جنازہ پڑھائے تو علی پڑھائے، اگر مجھے غسل دے تو علی دے، اور اگر مجھے کفن دے تو علی دے، اور اگر مجھے دفن بھی کرے تو پھر علی المرتضیٰ دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے آپ عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، تو وہی 2 سال آپ کا دور خلافت ہے. یعنی آقا کریم علیہ السلام سے ایسے محبت کی والہانہ جو میرے آقا نے کام کیا وہ ابوبکر صدیق کرتے رہے. تو جس عمر میں ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا، اسی عمر میں ہمارے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اسی عمر یعنی 63 سال کی عمر میں آپ نے بھی وصال فرمایا. اور پھر جس جگہ پہ جس چارپائی پہ ہمارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف فرما تھے اسی چارپائی پہ حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کو موت آئی، آپ نے وصال فرمایا. اور پھر حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے غسل دیا، آپ نے کفن دیا، اور پھر آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر حضور کے در پہ لے آئے اور پھر اسی طرح عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر آپ کا غلام ہے، جیسے سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہا، ایک ایک قدم ایک ایک سیکنڈ آپ کے ساتھ چلتا رہا، تو آج یہ چاہتا ہے قبر میں بھی آپ کا دوست بن جاؤں، اجازت ہو تو یہاں دفن کر دیں. کیا صحابہ کا عقیدہ تھا؟ صحابہ یہ جانتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. نبی پاک علیہ السلام کی کے پیارے روزہ پاک سے
آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا وصال ہوا تو پھر آپ کو جگہ بھی نبی پاک علیہ السلام کو گنبد خضرا میں ملی، تو دفن کرنے کون جا رہا ہے؟ علی المرتضیٰ، جس سے نفرت ہو اتنی عالی شان جگہ پہ کون دفن کرتا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے بھی ساری دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا ہوگا کہ روزے افضل دے وچ جیڑی بچدی سی تھان، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی، روزے افضل دے وچ جیڑی بچدی سی تھان، کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں چلتے ہوئے حضرت امام حسین آ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھ گئے، نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے یہ عرض کی کہ اے میرے آقا امام الانبیاء کے پیارے نواسے، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو جو مبارک عمل کرتے ہوئے دیکھا میں نے وہ عمل کر لیا، اور ہر سنت میں نے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ادا کی اور زندہ کی، ایک سنت باقی رہ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی وہ سنت ہے کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر سواری کی تھی۔ یہ حضرت امام حسین سے حضرت ابوبکر صدیق عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام کے اوپر سواری کی، آپ سوار بنے اور حضور آپ کی سواری بنے۔ آج ابو بکر کو یہ سنت بھی زندہ کر لینے دو، ابو بکر سواری بننا چاہتا ہے، اوپر سوار ہو تو حضور کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ تو اس سے بڑا پیار کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی محبت کیا ہو سکتی ہے کہ اتنی بڑی شان کے مالک ہو ابو بکر صدیق، حضور کے سسر بھی ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں اس قدر گزر گئے ہو، جن کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہو کہ یہ تو میرے محبوب کا وہ غلام ہے جو میرے محبوب کے ساتھ غار میں بھی موجود تھا، اور پھر قرآن کہتا ہے یہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا ذکر کیا، اتنی بڑی شان کے مالک ہوں اور وہ پوری کائنات کو یہ سبق دے رہے ہوں کہ اگر حضور کی آل سے پیار نہ کیا تو پھر دنیا میں آنے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ رسول اللہ تم سے راضی ہو تو پھر حضور کی آل سے پیار کرنا۔ پھر آپ نے حضور کی آل سے پیار کیا تو پھر آپ نے کیا تحفہ دیا؟ حضرت امام زین العابدین، یہ کربلا کے بعد کی باتیں ہیں، حضرت امام زین العابدین گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، گنبد خضرا کے سامنے حضرت امام زین العابدین بیٹھے ہیں، تو کسی نے قریب آ کے پوچھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، کیونکہ بیٹھے گنبد خضرا کے سامنے تھے امام زین العابدین، آپ نے ایسے اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو کہ ابو بکر عمر کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ دیکھو جو حضور کے گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے وہی میرا خیال ہے۔ اور آپ نے سب لوگوں کو یہ جواب دے کر خاموش کروا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ گو بننا چاہتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں تو پھر ابو بکر عمر سے پیار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ پیار بیت ان سے پیار کیا کرتے تھے۔ تائیں کیسے کہنے بان یار نبی دے یاراں دا، بان یار نبی دے یاراں دا، بان یار نبی دے یاراں دا،
جے شک ہووی تے چل مدینے او ویکھ لے جوڑ نظاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلاموں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے وہ غلام ہیں جنہوں نے سب کچھ حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میری امت کے لیے مال اکٹھا کرو، ہم نے اسلام کے لیے ہم نے جنگ لڑنی ہے، تو سب مال لے کے آئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دوڑ لگائی، میں گھر گیا اور میں نے یہ سوچ کے رکھا کہ ہر مرتبہ ابوبکر نمبر لے جاتا ہے، اس بار ابوبکر مجھ سے نمبر نہیں لے گا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں گھر گیا، میں نے جا کے اپنے گھر کے مال کو اکٹھا کیا، اس کے دو حصے کیے، ایک حصہ گھر میں چھوڑ دیا اور ایک لے کے آ گیا آقا اسلام کی بارگاہ میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا صدیق اکبر بھی آ رہے تھے اور تاج کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹن بھی اتار کے رکھے ہوئے مال کے اندر، اور اس کو کانٹے لگائے ہوئے ہیں بٹنوں کی جگہ پہ۔ تو مال جب لا کے رکھ دیا، دوسرے صحابہ کرام بھی آ گئے، تو اب آقا اسلام نے پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ مال سارا اکٹھا کیا گھر کا، آدھا گھر چھوڑ کے آئے ہوں آدھا لے آئے۔ تو آقا اسلام نے فرمایا اچھا ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ سارا مال لے آئے، سارا مال لے آیا ہوں۔ آقا اسلام نے فرمایا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو پھر آپ نے عرض کی یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں تو جب مال سب اکٹھا کر رہے تھے جناب صدیق اکبر، تو دیوار کو ہاتھ مار کے ایسے دیوار کے ساتھ، وہ لائٹ تو ہوتی نہیں تھی کمرے کے اندر، تو وہ جس طرح کی ایسے تھی دیوار کو ہاتھ مار کے سوئی بھی تلاش کر رہے تھے کہ کوئی سوئی اگر رہ گئی ہے وہ بھی لے جاؤں کہ کہیں مجاہدین کی کپڑے پھٹ جائیں تو سلائی کرنے کے کام آ جائے۔ ساتھ ہاتھ مارتے ہوں گے اور کیا کہتے ہوں گے، میں دل ویچ دیواں جگر ویچ دیواں، میں دل ویچ دیواں جگر ویچ دیواں، محمد نیلے اپنا سب ویچ دیواں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آ گئے تو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں آپ کے کسی غلام کی اتنی نیکیاں بھی ہیں، جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی ہیں، یہ کچھ باتیں عقیدے کی ہوتی ہیں یاد رکھا کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، جو کہتے ہیں حضور کو کل کا پتہ نہیں، کوئی بدبخت کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نہ یہ دیوار تو جہاں کھڑی ہے حضور آسمان کے ستاروں کو جانتے ہیں اور پتہ ہے کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے۔ آقا اسلام نے فرمایا اے عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے ہی میرے یار ابو بکر صدیق کی حضرت عمر فاروق کی اتنی نیکیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی میں تو پریشان ہو گئی کہ حضور میرے باپ کا ذکر کریں گے ابو بکر کا، تو یہ تو عمر کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہ تو بتا دیں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی نیکیاں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تو پریشان ہو گئی ہے، جتنی عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ہیں وہ اکٹھی کر لی جائیں تو جو ہجرت والی رات میرے ساتھ میرا باپ رہا ابو بکر صدیق رہا، اس کی ایک رات کی نیکی اس کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری پڑ گئی۔ اتنی بڑی شان کے مالک ہوں اور ان کے بارے میں لوگ بکواس کریں، یہ بکواس بھی چھوٹا لفظ ہے جو جناب صدیق اکبر کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بے شمار صحابہ کو فرمایا
ابو بکر کے آگے نہ چلا کرو، تمہیں پتہ نہیں ابو بکر سے میں پیار کرتا ہوں، کہ اس کے آگے چلے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ راکن اسلام نے فرمایا ابو بکر سے ناراض نہ ہوا کرو، جس نے ابو بکر کو تکلیف دی اس نے میں مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لے کر کے آئے نا تو مسجد نہیں تھی، مسجد نبی شریف بعد میں بنی، تو سب سے پہلے جس نے مسجد نبی شریف کی جگہ لے کے دی اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اتنے بڑے سخی تھے، یعنی جو بھی ہوتا سب حضور کی بارگاہ میں لے آتے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ جاتے تو ہیں اور کچھ دشمن صحابہ بھی جاتے ہیں، اور ابو بکر کی مسجد میں بیٹھ کے ابو بکر کے خلاف زبانیں چلاتے رہتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی ابو بکر کی مسجد ہے، جناب صدیق اکبر نے پیسے دے کے زمین لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، یا اللہ یہ مسجد یہ جگہ ابو بکر نے لے کے دی ہے، یہاں آپ مسجد بنا دیں۔ اس سخاوت کو پایا نہیں جا سکا، اب تلک بھی بلایا نہیں جا سکا، بدلہ جن کا چکایا نہیں جا سکا، ساری ملت پہ ان کے وہ احسان ہے، تاجدار صداقت، سب مل کر پڑھیں، تاجدار صداقت ابو بکر ہیں، متفق اس پہ سب اہل ایمان ہے، وہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، وہ خلیفہ اول بلا فصل ہیں، دین اسلام کے واضح فرمان ہے، جس نے سب کچھ نبی پہ فدا کر دیا، حق سے باطل کو جس نے جدا کر دیا، جس نے حق دوستی کا ادا کر دیا، کیے تصدیق حق کے وہ اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ